بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اس عنوان سے تھوڑی سی گزارشات کرنی ہیں کہ ایذاء المسلم، مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت میں حرام ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو، جس سے بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، چاہے وہ کچرے کے حوالے سے ہو یا اور کوئی چیز ہو جس سے بھی گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے، اس کو ہٹانا یہ ہمارے ایمان کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں تو محلے کے ارد گرد والے سب ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں گھر ہیں، آگے پیچھے گھر ہیں، یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ کوئی قریب کا پڑوسی ہے، کوئی دور کا پڑوسی ہے، تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور جو ہے ان کو تکلیف سے جو ہے بچانا یہ فرض ہے ہم کو۔ یہ جو ہے یہ ایک فریضہ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض ہیں، تو ایسے ایک فریضہ یہ بھی ہے، ہمارے معاشرت کا یہ دین ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاشرت کے دین میں بہت زیادہ کوتاہی برت رہے ہیں۔ ہم صرف جو ہے اپنا گھر دیکھتے ہیں، اپنے جو ہے گھر کے اندر صفائی رکھتے ہیں، لیکن جو ہے ہم اڑوس پڑوس کے اعتبار سے ان کا خیال نہیں کرتے کہ اپنا جو ہے وہ کچرا کسی پڑوسی کے آگے ڈال دیا، تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے، ان کو تکلیف سے بچانا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بڑی تاکیدات آئی ہیں احادیث میں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا بڑی جو ہے تاکیدات ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھیں، ان کو تکلیفوں سے نہ بچائیں، بہت سخت وعید ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب ہم اگر کسی اپنے گھر کا کچرا برابر والے گھر کے آگے یا سامنے والے گھر کے آگے پھینک دے تو یہ ہمارا شر کہلائے گا، تو گویا کہ ہمارے شر سے ہمارے اڑوس پڑوس والے محفوظ نہیں ہیں۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کا جو ہے پڑوسی جو ہے اس کے شر سے محفوظ ہو۔ اور بھی جو ہے پڑوسیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے وہ حقوق بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا حق بیان کیا ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ وَلَا تَرْفَعُ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَصُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ۔ دیکھیں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی عمارت کو اونچا نہ کرو اپنے پڑوسی کی عمارت سے، اور تم اس کی ہوا کو روک دو۔ کہ ایک پڑوسی کا گھر بنا ہوا ہے، ہم نے سامنے ہمارا گھر ہے اور ہم نے اپنی اتنی اونچی بلڈنگ بنا لی کہ سارے جو ہے سامنے والے پڑوسی کی ہوا رک گئی۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا کتنا خیال رکھا کہ اپنی عمارت کو پڑوسی کی عمارت سے اونچا نہ کرو کہ تم اس کی ہوا رکو۔ لیکن اب ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کتنا پامال کر رہے ہیں، کتنا نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں اور پڑوسیوں کو جو ہے کتنی تکلیف پہنچتی ہے، ان کی ہوائیں رک جاتی ہیں۔ تو لہذا جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے عمل نہیں کرتے۔ بس کیا ہے کہ ہمارے اندر پیسے کی اتنی ہوس ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے، اپنے اڑوس پڑوس کو، کہ بس جو ہے پیسہ جو ہے ہمارے سامنے ہے اور اس سے چاہے دوسروں کو تکلیف پہنچے ہماری کوئی غرض نہیں۔ تو لہذا ایک
دو آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث پڑوسیوں کے حقوق کی بتائی. ایک اور بھی ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا جب تم کھانا پکاؤ تو اپنا شوربہ زیادہ کر دو تاکہ کچھ جو ہے پڑوسیوں کو بھی دے دو، ان کو بھی دے دو کچھ اپنے کھانے میں سے. دیکھیں پڑوسیوں کے کتنے حقوق کی آپ سے نے رعایت کی کہ اپنا کھانا پکاؤ تو کچھ جو ہے پڑوسیوں کو بھی اس میں شوربہ زیادہ کر کے کچھ پڑوسیوں میں بھی بانٹ دو. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ان کے گھر پہ جو ہے بکری ذبح ہوئی. وہ گھر میں تب تشریف لائے تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو پڑوسی ہے یہودی اس کے گھر میں بھی کچھ جو ہے بھیجا. کون پڑوسی ہے؟ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہودی. تو کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی کوئی گوشت کا ہدیہ بھیجا. تو اپنے یہودی پڑوسی کا بھی کتنا خیال کیا جا رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ان کو بھی بھیجا. تو اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. اور ایک دفعہ آپ سے نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ جبرائیل علیہ السلام وارث بنا دیں گے، پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے. جیسی اولاد حقیقی اولاد جو ہے وارث بنتی ہے، تو جو اتنے حقوق بیان کیے جبرائیل علیہ السلام نے کہ اندیشہ ہونے لگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے وہ جو ہے وارث بنا دیں گے جبرائیل علیہ السلام. تو لہذا اس وجہ سے ہم جو ہے بہت زیادہ اس کا خیال کریں کہ اپنے کچرے وغیرہ کو جو ہے کہیں باہر نہ پھینکیں، جمع دار رکھیں، ان کو دیں. اور راستوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے کچرا پھینک کے بھاگ جاتے ہیں گلیوں کے اندر. یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بہت ہی زیادہ برا فعل ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں ہر طرح کی گندگیوں سے جو ہے بچانے کی تاکیدات فرمائی ہیں. اپنی اعتبار سے بھی جو ہے آدمی گندا نہ رہے، اپنے جسم کو بھی پاک و صاف رکھے، کپڑوں کو بھی صاف رکھے، اپنے جو ہے بدن کو بھی صاف، کپڑوں ہر چیز کو صاف رکھے، پھر اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھے. اس کی بڑی تاکیدات فرمائی ہے کہ اپنے گھر کے فرنٹ جو ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھے، بیگ جو ہے گھر کا بیگ وہ بھی صاف ستھرا رکھے. بڑی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا فَرَآ رَجُلًا شَعْثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہے وہ اس کے بال بڑے پراگندہ تھے، بکھرے ہوئے بال تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ یہ اپنے بالوں کو جو ہے درست کر لے، اپنے بالوں کو درست کر لے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں بدن کے اعتبار سے بھی آپ نے تاکید فرمائی اور اچھا نہیں سمجھا اس شخص کو کہ جس کے بال بکھرے ہوئے. اسی طرح وَرَآ رَجُلًا، ایک آدمی کو دیکھا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، وہ گندے کپڑے پہنا ہوا تھا. تو کیا فرمایا کہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے پاس کہ جس کے ذریعے سے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لے. تو دیکھو بدن کے اعتبار سے بھی اپنے کپڑوں کے اعتبار سے بھی آپ نے اچھا نہیں سمجھا ہے ایک ایسے شخص کو جو اپنا بدن بھی گندا رکھتا ہے اور اپنا جو ہے کپڑے بھی گندے رکھتا ہے. صفائی ستھرائی کا حکم دیا. تو لہذا جو ہے اور ایک جگہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی داڑھی اور اس کے بال بڑے پراگندہ تھے. تو آپ کی نگاہ اس پر پڑی، آپ نے اشارہ کیا کہ یہ اب درست کرو. تو جب وہ درست کر کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اَيَّأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ سَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ. اب تمہاری یہ والی حالت جو ہے کیا بہتر نہیں ہے پہلے والی حالت کی بنسبت؟ کہ وہ پہلے والی حالت کتنی گندی پراگندہ تھی، اب یہ کتنی جو ہے بہتر ہو گئی ہے. تو لہذا کوئی تم میں سے اس حال میں آئے اس کے جو ہے بال بکھرے ہوئے ہوں کأنہ شیطان، گویا کہ وہ شیطان ہے. تو اتنی سخت وعیدات ہیں. اور باہر کے ماحول کو بھی صاف رکھنے کا حکم فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، کہ اپنے جو ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو. تو اس وجہ سے بھائی ہم دیکھتے ہیں اپنے عورتوں سے بھی میری اپیل ہے، مردوں سے بھی اپیل ہے کہ بھائی جس طرح آدمی کی جب طبیعت کے اندر گندگی ہوتی ہے تو وہ اپنے بدن کو بھی، وہ عورتیں اور مرد گندا رکھتی ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی گندا رکھتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی گندا رکھتے ہیں، اپنے ماحول کو بھی گندا رکھتے ہیں. جب طبیعت میں نفاست ہو اور پاکیزگی ہو تو وہ عورتیں اور مرد اپنے بدن کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، نہائیں گے اور کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے
اور جو ہے اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے تو لہذا آدمی کی طبیعت کے جو ہے اندر پاکیزگی و نفاست ہو تو پھر وہ ہر اعتبار سے ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے ناخنوں کو بھی جو ہے تراشے گا, ناخنوں کو بھی نہیں بڑھائے گا, تو لہذا ہر چیز کو اچھا رکھے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے دین سے, ان معاشرتی احکام سے کوسوں دور جا رہے ہیں. ہم نے اپنے دین کو بالکل جو ہے بالکل نماز روزے کے اندر محدود کر دیا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا, اذیتیں پہنچانا, یہ ہم نے اپنے دین سے نکال دیا. تو لہذا بھائی سب سے اپیل ہے کہ بھائی اپنے گلیوں کے اندر کچرے نہ پھینکیں, اپنا جمع دار رکھیں. اور راستوں میں لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں, جانور پال رہے ہیں گھروں پہ تو وہ سارا جانوروں کا گند وہ راستوں میں پھینک کے بھاگ جاتے ہیں. تو بھائی جمع دار رکھیں, جہاں جانور پالنے کا شوق ہے, جہاں اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس پہ نفع کما رہے ہیں, تو بھائی ایک جمع دار رکھیں, لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دیں, دوسروں کو اذیت نہ پہنچائیں. تو لہذا میری سب سے یہی درخواست ہے, اپیل ہے کہ بھائی اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے, گلیوں میں کچرے نہ پھینکے جائیں. اور جو ہے ایذاء المسلم حرام ہے, مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, گزرنے والوں کو اذیت پہنچتی ہے, تو لہذا یہ اذیت پہنچانا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میرے امتیوں کے نیک اعمال بھی دکھائے گئے, برے اعمال بھی دکھائے گئے. نیک اعمال میں کیا دکھایا گیا کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ثواب ہے, نیکی ہے. اور برے اعمال میں یہ دکھایا گیا گند پھیلانا, مسجد کے اندر کوئی ناک سنک دے, گند پھیلائے, تو دونوں جگہ ایک ہی چیز دکھائی گئی. نیکیوں کے فہرست کے اندر اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ نیکیوں میں دکھایا گیا, اور برے اعمال کے اندر اذیت دینے والی چیزوں کو پھیلانا یہ دکھایا گیا. دونوں جو ہائی لائٹ کیے گئے وہ ایک نیکیوں میں تکلیفوں کو دور کرنا ہائی لائٹ کیا گیا, اور برے اعمال کے اندر اور گند چیزوں کو پھیلانا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس لیے کہ ہم سب اسی میں جو ہے نا وہ غلطیاں اور کوتاہیاں کر رہے ہیں, اس کا ہم جو ہے خیال نہیں رکھتے. تو لہذا میری سب سے درخواست اپیل ہے کہ ہم اپنے ماحولوں کو پاک رکھیں, صاف ستھرا رکھیں. نظافت ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, اور گندگی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس معاشرتی احکام کو بھی سمجھنے کی, سیکھنے کی, اور جو ہے سب کو جو ہے تکلیفوں سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.